السلام علیکم۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا ایگزام آج کا امتحان بہت اچھا ہوا ہے۔ یقین جانے پیپر اتنا آسان تھا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی اسباق کو پڑھا ہے اور چند ویڈیوز بھی سنے ہیں اس نے الحمدللہ پورا کر دیا ہوگا۔ کوئی بھی ایک بھی سوال اس طرح کا نہیں ہے جو بہت مشکل کہا جائے یا جس کو کہا جائے کہ وہ ویڈیوز یہاں یوٹیوب پر موجود نہیں تھے، کسی نہ کسی کے یہاں موجود تھے، آپ کے اساتذہ نے بھی کرایا ہوگا۔ آگے کے امتحان کے لیے چاقو چوبند ہو جائیے کہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، محنت کریے۔ جلدی جلدی ہم آنسر کی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، قدرت کی سچی جلوہ گاہ ہوتا ہے گاؤں، بالکل صحیح، وہاں اپنی سادگی کے ساتھ انتہا سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں سین۔ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے قدرت کی کاریگری کو، اے۔ گاؤں والوں کی خوشی کا پیمانہ ہوتا ہے بہت چھوٹا اور تنگ، وہ بہت تھوڑے عرصے میں ہو جاتے ہیں خوش، سی۔ لفظ عزت کا متضاد ڈی ذلت، ڈی ذلت۔ آگے دیکھیں، نظم دی گئی تھی آپ کو، اس کے نظم پڑھ کر یہ غیر درسی اقتباس، غیر شعری، شعری اقتباس غیر درسی۔ جمال یار سے روشن ہے انجمن، پہلے ہی مصرے میں ہے۔ انجمن کا ایک نظر میں کیا حال ہوا، بے ہوش ہو گئی۔ سختیاں کر رہے ہیں اہل جور، ظلم کرنے والے، جور کرنے والے، ظلم کرنے والے۔ قریب مرگ، موت کے قریب سمجھ رہے ہیں اہل شرق کو، مشرق کے لوگوں کو، اہل لوگ۔ آخری شعر میں ہے، اب یہاں سمجھ لیجئے شاعرانہ تعلی ہے، جس شعر میں شاعر اپنی تعریف کرے، آخری شعر میں خاص طور پر مقطع میں شاعر اپنی تعریف کرے، اگر شاعر اپنی تعریف کرے اسے تعلی کہتے ہیں۔ حسرت تیرے سخن پہ لطف سخن تمام، اے حسرت، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تیرے سخن پر، تیرے کلام پر سارے سارے جو ہے لطف سخن تمام ہو جاتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ لطف ہو سکتا ہے بات چیت میں، بس وہ تیری بات چیت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنی تعریف کی ہے تو تعلی کہیں گے اس کو۔ حب وطن کا مطلب، سوال نمبر 12، وطن کی محبت۔ سوہن کھیل رہا تھا، بتائیے کوئی سوال ہے، ماضی ہے۔ میں پانی پیوں گا، مستقبل ہے۔ ندیم پڑھتا ہے، جس فعل کا فاعل معلوم ہو، فعل معروف۔ میر کا پورا نام میر محمد تقی، میر ان کا تخلص، تو پورا نام میر محمد تقی۔ میر تقی میر پیدا ہوئے آگرہ میں، ہے کچھ ان سوالوں میں۔ کہاوت ہے، جان نہ پہچان بڑی خالہ کو سلام، یعنی بغیر جان پہچان کے اپنائیت جتانا۔ سبق زبانوں کا گھر کس کا ہے، احتشام حسین کا ہے۔ کون سا لفظ اس میں عام ہے، کرسی، کوئی سی بھی کرسی ہو سکتی ہے، اس میں عام ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، مطلع۔ لا حیات آئے، یہ شعر کس کا ہے، شیخ ابراہیم ذوق کا ہے۔ نیکی اور بدی نظم ہے کس کی، نذیر اکبر آبادی کی۔ نیکی اور بدی میں بتایا گیا ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کے لیے یہ دنیا سستی ہے، سستوں کو یہ سستی ہے۔ اگلا سوال ہے، دوست کا متضاد دشمن، الٹا متضاد، مصرع پورا کیجئے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو صحیح جواب اے۔ لینشو نے لکھا، 100 روپے کی مجھے ضرورت ہے۔ ان سوالوں کو الحمدللہ سب کرا چکے ہیں، ایم سی کیو میں یا ورنہ ریویژن میں۔ لفظ روند ڈالنا کے معنی کچل دینا، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، یعنی یہاں ہاتھ کے ہاتھ ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ رباعی میں مصرے ہوتے ہیں 4، میر تقی میر ان چاروں میں سب سے بڑے شاعر ہیں، یہ ناول نگار ہیں، یہ ناول اور افسانہ نگار ہیں، تو صحیح جواب بی۔ ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، رتبہ جسے دنیا میں پہلی رباعی یہ تھی اور دوسری رباعی یہ تھی جس میں جوانی نہ آئے، اس طرح کا تھا۔ میر انیس کی یہ رباعی کا مصرع ہے، رباعی کا۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی، شراب کی سی ہے، شراب جیسی ہے، تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ ان کی آنکھوں کو، آدھی کھلی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے۔ مصرع ہے، عین کی علامت کا مطلب یہ مصرع ہے، ایک مصرع ہے، ایک لائن ہے۔ اسی خانہ خراب کی سی ہے، خانہ خراب سے مراد جس کا گھر برباد ہو گیا ہو۔ عدل پرستی، انصاف پرستی، ٹھیک ہے۔ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا، پھر سے عین یعنی مصرع ہے۔ بیکار، رائے گاہ مطلب بیکار، تو یہاں کارخانے سے مراد دنیا ہے، دنیا۔ قول کا پاس کس کا ہے، منشی پریم چند۔ خدائے سخن، یہ بھی ہم نے کور کیا الحمدللہ۔ میر پریم چند کا اصلی نام یہ بھی بتایا گیا تھا، دھن پت رائے۔ ایسی نظم جو خدا کی تعریف میں، ہمارے ایم سی کیو کا پہلا سوال ہی یہ تھا، حمد۔ کوئی مشکل سوال نہیں تھے، یہ آسان سوال کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو رکاوٹوں کا سامنا۔ پوسٹ ماسٹر لینشو کا خط پڑھ کر بہت متاثر ہوا کہ اس شخص کو خدائے پاک کی ذات پر اتنا یقین ہے۔ بھارت کے پچھم کی طرف سے دراوڑ آئے تھے، دراوڑ زبانوں کا گھر ہندوستان، سبق میں یہ دیا گیا ہے۔ قدرت نے ہماری صحت اور تندرستی کے لیے اچھا بندوبست کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ لفظ بے نیاز کا مطلب جو محتاج نہ ہو، جو ضرورت مند نہ ہو کسی کا۔ گندے پانی میں ہوتے ہیں جراثیم، کیٹانو، جراثیم،
भीम राव अम्बेडकर का सबसे अहम कारनामा मुल्क का दस्तूर बनाना। लेंशो ने लिफाफे पर क्या लिखा? ये खत खुदा को मिले। आलूदा पानी में मछलियां, ये भी आया था, सवाल कवर किया था हमने। ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। राजपूतों के सरदार का नाम रघुपत सिंह। आगे के इम्तिहानात के लिए बहुत मुबारकबाद। जिनका ये इम्तिहान अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चे 40 में से 40 बहुत आसानी से ला सकते हैं। आइंदा के एग्जाम्स के लिए मेहनत कीजिए, वहां भी पूरे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।